ہاں جی جناب کی گل ہے او ٹیلیفون نال نہ کلا کر آئے ٹیلیفون نو چھڑ دے گل کر میرے نال. السلام علیکم اللہ یاری. علیکم السلام. کیا او ذرا اوپر کرنا ٹیلیفون نو اینگل. ہاں ہون ٹھیک ہویا. اب ٹھیک ہے. کی حال ہے کیسے اللہ یاری ٹھیک ہو صاحب؟ تسی؟ اللہ تعالیٰ دا احسان ہے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. ہاں جی کیا حکم ہے بھائی؟ اللہ کیا یاری کی نام صاحب، تہاڈا؟ میرا نام ہے طارق عباس. ارے صاحب کتوں حال کر دے ہو تسی؟ میں چکوال سے بات کر رہا ہوں. واہ جی واہ. اسلام آباد کے قریب ہے. پنجابی کنجی ہے میری. پنجابی آپ کی اچھی ہے. آپ کی طرح آپ بھی اچھے ہیں ماشاء اللہ. اوکے جناب اب آپ بات کریں. اوکے گل کرو بات کریں. اچھا جی اللہ یاری صاحب، پہلے تو میں اپنے بارے میں بتا دوں. میں مجھے عمری نہ بولیے گا. میں ان لوگوں سے بری ہوں اوکے سر. جس نے بھی جو بھی کرتاس میں شامل ہے، جو بھی ثقیفے میں شامل ہے، میں اس کی سائڈ نہیں لینا چاہتا، نہ میں لوں گا. اوکے میری چونکہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور لاجک سے مجھے زیادہ لگا ہوا ہے، تو میرے کچھ کوشچنز ہیں پہلے تشریح کے اوپر. اگر ایسا ہونا کہ میں آپ بریف سا کوشچن کروں اور آپ بریف سا آنسر دیں اور پھر میں اپنا مقدمہ رکھوں، آپ ایکسپلینیشنز دیں، تو وہ زیادہ بہتر ہے. ان اے ٹائپ آف کنورسیشن اگر ہم اس کو رکھیں. اوکے 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 جیسے آپ کی مرضی. اللہ یاری صاحب، سب سے پہلا کوشچن ہے، بریف آنسر دیجیے گا تاکہ زیادہ چیزیں کور ہو سکیں. جی جی کہ امامت جو ہے اس کو نہ ماننے والا ڈیوائن، میں اماموں کو ماننے کی بات نہیں کر رہا، امامت کو ڈیوائن ماننا کہ اللہ تعالیٰ ان کو انسٹرکشنز دے رہا ہے یا کسی بھی طریقے سے موڈ سے بات ہو رہی ہے، کیا اس چیز کو نہ ماننے والا مسلمان ہے؟ دیکھیں ڈیوائن سے مراد ڈیوائن بولتے ہیں الہی کو. دیکھیں انگلش میں ڈیوائن بولتے ہیں الہی کو. امامت الہی ہے یعنی اللہ کی جانب سے، یا امام کا علم اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ کی جانب سے ہے، ائمہ علیہ السلام کا علم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے. کوئی اس کو نہ مانے کیا وہ کافر ہوتا ہے؟ اگر اس کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو وہ کافر، اور وہ پھر بھی انکار کرتا ہے تو وہ کافر. جو بھی چیز قرآن میں حدیث میں آپ کو اگر پتہ ہے کہ یہ ایسا ہے آپ اس کو نہ مانیں، آپ کافر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر پتہ نہیں ہے تو پھر وہ کافر نہیں، وہ مسلمان ہے اور وہ جنت پتہ میں کو جا آپ سکتا ہے. کیسے جانیں گے کہ مانوں میں آپ کہیں گے کہ اس کو پتہ ہے لیکن وہ انکاری ہے؟ اس نے حدیث دیکھا، اس نے دیکھا کہ اس کی دلائل موجود ہیں. اللہ نے لیکن حدیثوں پہ اعتبار کی بھی تو بات ہے نا. آپ اہل سنت کی پہ آپ اعتبار نہیں کرتے، وہ آپ پہ اعتبار نہیں کرتے، تو ہم پھر کدھر جائیں؟ آپ کی کتب نہیں، میں میری کوئی کتب نہیں ہے، میری کوئی کتب نہیں ہے. اہل سنت جماعت مخالفین کے کتب میں بہت ساری احادیث ہیں، حدیث ثقلین ہے، حدیث خلافت ہے، حدیث ولایت ہے، قرآن مجید کے آیات ہیں جن سے بخوبی حجت تمام ہوتی ہے. اہل بیت علیہ السلام کی امامت اور ان کی عصمت ثابت ہے. اب اگر ایک شخص کو نہیں پتہ، اس کو نہیں پتہ، ختم بات. اگر ایک شخص کو نہیں پتہ، رفع عن امتی ما لا یعلمون، اگر کسی شخص کو نہیں معلوم تو اللہ تعالیٰ جاہل سے اخذ نہیں کرتا کہ تو کیوں ایمان نہیں لائے. نہیں، لیکن اتنا بڑا عقیدہ جب کلیم کریں گے تو اس کا قرآن سے ہونا تو لازم بات ہے نا. ہم نے کب کہا کہ قرآن سے نہیں ہے؟ ہم نے کب کہا کہ نہیں ہے؟ یہ مجھے بتائیے گا کہ قرآن میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اچھا، یہ اس آیت قرآن مجید میں بات ہو رہی فرمایا تھی. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم. علی کا نفسی جو نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين واطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم انما ولیکم اللہ امر منکم میں ایبسولوٹ اطاعت تو نہیں ہے، لیکن کیوں نہیں؟ رسول کے آگے ہے کہ اگر آپ کا معاملہ اختلاف آئے تو اللہ کے اور اس کے رسول کی طرف پلٹائیں. اس کا مطلب اس سے بات ہو رہی ہے جس سے اختلاف آ سکتا ہے. وہ آپس میں اختلاف ہے. نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ آیت کا غلط ترجمہ کر رہے ہیں. آیا یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر آپ اپنے ولی امر سے اختلاف کریں تو آپ قرآن اور سنت کی طرف جائیں. آیا یہ نہیں کہہ رہا آپ لوگوں کے مولوی آپ کو غلط. کس نے یہ ترجمہ کیا آپ لوگوں کو؟ آیا تو صحیح تو پڑھو. واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. وہی اطیعوا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہی اولی الامر کے لیے. کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطیعوا جو ہے اس کی اطاعت مشروط ہے، مقید ہے، مطلق ہے؟ اگر تم کہتے ہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مشروط ہے، مقید ہے، تو انسان دین سے خارج. اگر کہتے ہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مطلق ہے اور جو بھی حکم دے آپ عمل کریں، تو وہی اطیعوا تو ولی امر کے لیے. ان تنازعتم فی شیء، اگر تم نزاع کرو، اس کا مطلب نزاع نہیں کہ تم ولی امر کے ساتھ جو جس کا طاعت رسول کی طاعت جیسی واجب ہے اس کے ساتھ اگر نزاع کرو، اس سے مراد وہ نہیں ہے. تم اگر آپس میں نزاع کرو، اس سے مراد یہ ہے اگر آپس میں، نہ کہ تم کوئی اجازت ہے کہ تم امام کے ساتھ نزاع کرو تو اس لیے اس کی طاعت واجب نہیں ہے. یہ جو مسخرہ، یہ جو اضحوکہ، یہ جو جوکنگ والی، تم آپ کی تو بات نہیں کر رہا. آپ کے علماء آیت کی چیوں کی ضد میں آ کر قرآن کی تحریف کرتے ہیں. شرم آنی چاہیے اس بات پر. ان کے اپنے دیکھو، ان کے اپنے کتب میں ابواب ہیں کہ ولی امر کے ساتھ نزاع جائز نہیں ہے. کو پتہ ہے آپ کی کتابوں میں ابواب ہیں اس کے ولی امر کے ساتھ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات پہ بیان لیتے تھے کہ ولی امر کے ساتھ تم نے نزاع نہیں کرنا. یہ تو مسلم وغیرہ میں اس کا ابواب ہے. پھر اس آیت کا کیسے مطلب ہو سکتا ہے کہ تم ولی امر کے ساتھ نزاع کر سکتے ہو؟
نزاع کرنا ہی حرام ہے ولی امر کے ساتھ. یہ مسلم میں روایت ہے, یہ ملاحظہ فرماؤ, میں روایت دے کے دیتا ہوں کہ اگر وہ تمہارا مال بھی چھینے نا, وہ ولی امر کی بات کرتا ہے جو شیطان کی طرح ہوتا ہے. عمر بن العاص کی بھی حدیث ہے 4776, نہیں جو معاویہ کے بارے میں, وہ معاویہ کے جو بھی وہ بھی اس میں یہی کہہ رہے تھے کہ اولی الامر کی جو ہے وہ تمہیں اطاعت کرنی چاہیے. دیکھو یہ پورا باب ہے, بخاری مسلم میں بھی ہے, بخاری میں بھی ہے. مسلم ابن حجاج قشیری نیشابوری صاحب کی کتاب ہے مسلم, چاپ دار الفکر, کتاب چھپی ہے کب؟ دار الفکر میں 2010 میں چھپی ہے, ٹھیک ہے, ہم نے نہیں چھپا اپنے گھر میں. یہ کتاب ہے باب طاعت الامراء وان منعوا الحقوق اسمعوا واطیعوا فانما علیہم ما حملوا وعلیکم ما حملتم ان قامت علینا امراء یسألون حقهم ویمنعون حقنا فما تأمرنا. سلمہ ابن یزید جعفی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ اگر ایسے بادشاہ آ جائیں, ایسے ولی امر آ جائیں, ہمارے حق کا لیتے ہیں اور اپنا جو حق ہے وہ ہم سے لے لیتے ہیں, ٹیکس وغیرہ ہم سے لے لیتے ہیں, ہم سے جہاد جنگ وغیرہ کرا لیتے ہیں, لیکن ہمارا حق نہیں دیتے ہم کیا کریں؟ تو نہیں فرمایا کہ ان کے ساتھ نزاع جائز ہے, کیا فرمایا؟ ہاں اسمعوا واطیعوا فانما علیہم ما حملوا وعلیکم ما حملتم, ان کی طاعت واجب ہے. اور بھائی وہ تمہارے کتب میں تو یہ ہے کہ ولی امر آپ کا حق قابل ہے, آپ سے ٹیکس بھی ڈبل لے لے, آپ کو مارے بھی, اس کی طاعت واجب ہے, اس کے گناہ اس کے اپنے گردن پہ, تو نزاع اسے کیسے جائز ہوئی؟ ان تنازعتم, یہ کس نے کہا کہ تنازع, اگر یہ تنازع تم اولی الامر کے ساتھ ہے تو یہ نبی کے ساتھ بھی ہے. ان تنازعتم فی شیء, کیونکہ وہی اطیعوا جو اولی الامر کے لیے, وہی اطیعوا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اگر تنازع تم کو تم اس کے ساتھ لگاتے ہو ولی امر کے ساتھ, تو اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیوں نہیں لگاتے؟ یہ بھائی اگلا حدیث دیکھیں مسلم میں حدیث نمبر 1847, یہ ان کا فریز ہو گیا میرے خیال میں طارق صاحب کا. اسمع وتطیع للامیر وان ضرب ظهرك واخذ مالك فاسمع واطع, اپنے امیر کی طاعت کرو, تیرا مال بھی کالے, تجھے مار بھی دے نا کتے کی طرح, مار دے, ذلیل کر دے, تیرا مال بھی اٹھائے تو اس کی طاعت واجب ہے. تو کہاں سے اس کے ساتھ نزاع جائز ہے؟ ہم نہیں کہتے کہ بھائی جو ذلیل لوگ ہیں, ظالم خلفاء, ان کی طاعت واجب ہے. ہم کہتے ہیں جو خلفاء معصوم ہے ان کی طاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح معصوم ہے, ان کی طاعت واجب ہے. اب جو ہے نا ان کی کال جو ہے فریز ہو گئی ہے بھائی, یہ طارق صاحب ہیں, یہ فریز ہو گئے, تو ان کے ساتھ گفتگو نہیں ہو سکتی. اب لے کے آتے ہیں وہ مولوی کو,